السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی، جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم نے زینہ اردو درجہ چہارم کا سبق نمبر 5 جس کو عنوان ہے حضرت علی المرتضیٰ کی شجاعت، صفحہ نمبر 26 پر یہ درج ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ سبق کو پڑھ کر جو ہے وہ عبارت کی تفہیم حاصل ہوتی ہے، جملوں کی ترتیب کا فن آ جاتا ہے، اپنا معافی ضمیر جو ہے بیان کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے، کسی بات کو کسی نثر کو سن کر اس کے بارے میں اپنے اظہار خیال کا جو ہے وہ فن آ جاتا ہے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے سبق کو پڑھنے کے لیے۔ سبق ہے حضرت علی المرتضیٰ کی شجاعت، صفحہ نمبر 26 پہ پڑھتے ہیں سبق حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی شجاعت۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے۔ آپ کرم اللہ وجہہ بچپن ہی سے بے حد نیک، فرما بردار اور بہادر تھے۔ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی شامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح نہایت متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ اعلان نبوت کے بعد کفار مکہ کے مظالم جب حد سے بڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ان نازک لمحات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا، علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ، تمہیں کفار مکہ کے ہاتھوں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جانا۔ صبح کے وقت جب کفار مکہ نے دیکھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سو رہے ہیں تو یہ دیکھ کر کفار مکہ بہت غصے میں آ گئے اور آپ کرم اللہ وجہہ کو اپنے ساتھ خانہ کعبہ میں لے گئے اور کچھ گفتگو کے بعد آپ کرم اللہ وجہہ رضوان اللہ علیہ خانہ کعبہ سے واپس گھر آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کیں اور 3 دن کے بعد مدینہ کی طرف چل دیے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ یہ دنیا میں مسلمانوں کی پہلی ریاست تھی، لیکن مکہ کے کافروں اور یہودیوں نے مسلمانوں کو یہاں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ مدینہ ہجرت کے بعد کفار مکہ کے ساتھ ساتھ یہودی بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ یہودیوں کی ان ہی سازشوں سے تنگ آ کر مسلمانوں نے ان سے جنگ کا فیصلہ کیا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1600 جانثاروں کے ساتھ مدینہ سے 150 کلومیٹر دور قلعہ خیبر کی طرف بڑھے، جو یہودیوں کی فوجی طاقت کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ اس قلعے کو جانثاروں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یہ مضبوط قلعہ ایک پہاڑی پر بنا ہوا تھا اور قلعے کے ارد گرد خندق کھودی گئی تھی۔ اس قلعے میں یہودیوں کے تقریباً 10,000 سپاہی موجود تھے۔ قلعے کی دیواروں پر تیر انداز ہر وقت موجود رہتے۔ جیسے ہی مسلمانوں کا کوئی فوجی دستہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا، تیر انداز ان پر تیروں کی بارش کرتے اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں اسلام کا پرچم اس شخص کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شکست کھانے والا اور بھاگنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو دونوں ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلا کر اسلام کا پرچم عطا فرمایا اور خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ قلعے کے سردار مرحب نامی ایک پہلوان تھا۔ مرحب نہایت طاقتور اور تجربہ کار سپاہی تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قلعے کے قریب پہنچ کر یہودیوں کو دین اسلام کی دعوت دی، لیکن اس دعوت کا جواب اینٹوں اور پتھروں سے دیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جنگ کے لیے سب سے پہلے خود قلعے کا سردار مرحب میدان میں اترایا۔ مرحب سر سے پاؤں تک لوہے کا خول پہنے ہوئے تھا۔ غرور سے بولا، میرا نام مرحب ہے، میں بڑے بڑے بہادروں کو موت کی گھاٹ اتار چکا ہوں، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کے یہ متکبرانہ الفاظ سنے تو فرمایا، میں علی ہوں،
میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں شیر کی طرح بہادر ہوں اور پلک جھپکنے میں دشمن کو موت کا مزہ چکھا سکتا ہوں۔ مرحب نے غصے اور جوش میں آ کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر کئی وار کیے۔ اس کے جواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تلوار کے ایک ہی وار سے مرحب کا سر لوہے کے خول، لوہے کی ٹوپی جو لڑائی میں پہنتے ہیں، سمیت کٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مرحب کے ساتھی نہایت خوفزدہ ہو گئے۔ وہ بھاگ کر دوبارہ قلعے میں جا گھسے اور قلعے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ یہ دروازہ اتنا مضبوط اور وزنی تھا کہ 40 آدمی مل کر بھی اسے اٹھا نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے ہاتھوں سے یہ دروازہ توڑ کر اٹھا لیا اور اسے قلعے کے سامنے خندق پر رکھ دیا تاکہ مسلمان سپاہی قلعے کے اندر داخل ہو سکے۔ مسلمان فوجی اپنے گھوڑوں سمیت قلعے کے اس دروازے کے اوپر سے گزرتے ہوئے قلعے میں داخل ہو گئے۔ اس طرح خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بہادری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسد اللہ کا خطاب دیا۔ اسد اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا شیر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں بسر فرمائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا عقد نکاح جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سے ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کیے رکھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جن شخصیات کو غسل دینے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لحد میں اتارنے کا شرف حاصل ہوا، ان میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی شامل تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو ہوئی۔ اب چلتے ہیں اپنے الفاظ کے معنی کی طرف۔ مجاہد، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا، تکبر، غرور، گھمنڈ، اطاعت، فرما برداری، لحد، قبر، مزار، خندق، گہرا، گڑھا، سعادت، خوش قسمتی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔